Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اللہ پاک کی حمد بیان کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن، یعنی قرآن کی آواز. جی ہاں، بڑے ہی پیارا پروگرام ہے. یہاں پر مقابلہ ہوتا ہے، بچوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے تلاوت کے حوالے سے، جس میں بچے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں. اور بچے چھوٹے بچوں کی تلاوت کرنے کے بارے میں نے حدیث پاک پڑھی، مجھے بڑا مزہ آیا. پھر میں نے دوبارہ پڑھی، مجھے اتنا مزہ آیا. وہ کہتے ہیں آج پورے دن میں کوئی اچھی بات آپ نے پڑھی ہو تو بیان کریں. تو آج پورے دن میں مجھے جو سب سے بہترین قسم کی بات جو میں نے پڑھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب روک لیتا ہے. سبحان اللہ. تلاوت قرآن کریم کی فضیلت اور بچے جب اس کو پڑھیں تو اس کی فضیلت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے قاری صاحبان جو عمر میں چھوٹے ہیں لیکن رتبے میں بڑے ہیں، ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو، آفتیں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں. تو جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، کیا بات ہے ان کی، کیا شان ہے. آج بھی ہمارے ساتھ 4 بچے ہیں اور اس پروگرام کے اندر ہوتے ہیں 2 ججز صاحبان. تو ججز صاحبان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، قاری اعجاز صاحب اور قاری آصف صاحب. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے. اور ہمارے ساتھ 4 بچے آج بھی موجود ہیں. میں چاہوں گا اپنا نام بتائیے. محمد اویس خان. محمد اویس خان. سید سارم. سارم. محمد سفیان التاری. سفیان التاری. محمد حسان رضا تاری. محمد حسان رضا تاری. تو تیاری ہے بیٹا آج؟ جی. جی چلیں جی، تھوڑی دیر بعد معلوم ہو جائے گی. تو شروع کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ. Voice of Quran, 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 voice of Quran. راؤنڈ 1 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اس راؤنڈ میں 100 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس کے کچھ اسٹیپس ہیں، جیسے کہ آپ ویری گڈ ہو جائیں گے، گڈ ہو جائیں گے، ایوریج ہو جائیں گے، ایکسلنٹ بھی ہو جائیں گے. اگر آپ نے 100 نمبر حاصل کیے تو آپ جس طرح آپ کے اسٹیپس کم ہوتے رہیں گے تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ نمبر بھی کم ہوتے رہیں گے. تو کوشش کیجئے اچھے انداز سے تلاوت ہو، لیکن جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. ٹھیک ہے میرے بچوں، شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمة لك وذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
صدق اللہ العظیم. 127 سے 129 کی تلاوت کی. اب آئیے ان آیتوں کا مختصر خلاصہ پیش کرتے ہیں. ان 3 آیتوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی 3 دعاؤں کو بیان کیا گیا. پہلی دعا جی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جی پہلی آیت جو بچوں نے تلاوت کی اس میں یہ پہلی دعا تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی یا رب ہماری یہ طاعت یعنی فرما برداری اور خدمت قبول فرما. دوسری دعا جی قاری صاحب میں چاہوں گا آپ پڑھیں. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جی یہ دوسری دعا تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما. بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک کے فرما بردار اور مخلص بندے تھے. پھر بھی یہ دعا اس لیے مانگ رہے تھے تاکہ اور زیادہ عبادت و اخلاص اور کمال نصیب ہو. پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں. یہ آپ کی طرف سے توبہ اور عاجزی ہے اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے. پیارے بچوں تیسری دعا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اور یہ تیسری دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی یا رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما. اور آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان کی نسل پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. تو یہ آیتیں آپ نے سنی, اس کا ترجمہ بھی سنا, اور جب بھی یہ آیتیں پڑھیں تو اگر یہ جو باتیں عرض کی گئیں یا آپ کے ذہن میں ہوں گی تو جب وہ آیت پڑھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ایک لذت آئے گی, ایک مزہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ کیوں نازل فرمائی. تو ماشاءاللہ اب ان آیتوں کا خلاصہ ہوگا. اب بڑھیں گے ججز صاحبان کی جانب. جی قاری صاحب اویس خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ ہمارے محمد اویس خان نے اچھی کوشش کی, اچھا انداز تھا, اور مگر کچھ مجھے غلطیاں جو محسوس ہوئیں وہ بھی بتانا ضروری ہے. ایک تو وَإِذْ يَرْفَعُ, اب ذال جو ہے نا اس کو ہلانا نہیں ہوتا, ایسے تھوڑا سا التوا ہوا محسوس ہوا. اور ذُرِّيَّتِنَا یہاں را کو آپ نے پر نہیں کرنا, باریک رکھنا ہے کہ پر محسوس ہوئی. اور مد منفصل کی ادائیگی, عزیزن میں زا کی ادائیگی آپ کی کمزور رہی. عزیز میں آپ کی زا جو ہے وہ ذال کی طرف گئی, تھوڑی سی کمزور محسوس ہوئی, اس کی صفیر جو ہے وہ کمزور ہو گئی. جی ہاں, اسی طرح و اسماعیل میں جیسے سین کی آواز میں اور پھر صفیریہ کی ادائیگی میں بھی کچھ کمزوری محسوس ہوئی ہے نا. تو قاری آصف صاحب آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہے
اور علینا میں بھی مد اصلی کو آپ نے جو ہے نا یہ زیادہ کھینچا. اب آپ علینا پہ جب وقف کریں گے تو کیا کریں گے؟ ایک الف کھینچیں گے, اس کو زیادہ نہیں, علینا زیادہ نہیں, ایک الف, علینا ایک الف آپ نے اس کی ادائیگی. اور اسی طرح حروف قلقلہ کی ادائیگی جیسے ادائیگی کریں, لیکن ایسا محسوس نہ ہو کہ اس میں کوئی حرکت ہو نا, جیسے ربنا وجعلنا وجع, جیم پہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ زبر, یہ محسوس نہ ہو نا, قلقلہ ہو لیکن حرکت کوئی محسوس نہ ہو اس میں نا, اس میں بھی خیال کرنا ہے. محمد اویس خان آپ نے ماشاءاللہ اوورال اچھا پڑھا, اچھا پڑھنے کی کوشش کی, جو غلطیاں ان کو درست کیجیے گا. آپ ہو گئے ہیں گڈ, آپ کو دیے جاتے ہیں 80 نمبرز. سبحان اللہ. جی ہاں, اوورال بہت اچھا سنایا آپ نے, اور ادائیگی ترتیل کا جو ایک انداز آپ کا یہ اچھا محسوس ہوا, بہت اچھا ہے. بس حروف صفیرہ کی ادائیگی اور حروف قلقلہ کی ادائیگی پر مزید توجہ دیں گے تو آپ بہت اچھا مزید سنا سکتے ہیں. جی ہاں, آپ ہو گئے گڈ, یعنی 80 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے محمد صارم الطاری نے, سید محمد صارم الطاری نے بہت اچھے انداز سے کوشش کی انہوں نے پڑھنے کی, مگر یہ ہے کہ ایک تو دوسری آیت میں آپ سے غلطی ہو گئی, آپ دوسری آیت غلط پڑھ گئے, اور دوسرا یہ ہے کہ تواب الرحیم کی دوسری آیت کی آخر میں جو ہے انک انت التواب الرحیم, آپ سے راحیم ہو گیا, رحیم کو آپ نے راحیم بھی پڑھ دیا. غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں. پھر دوسری آیت تقریباً آپ سے زیادہ پڑھ نہیں پائے, آپ غلط پڑھ گئے, جس کی وجہ سے, اور دوسرا لہجہ آپ کا انداز جو ہے نا اور ترتیل والا تھوڑا نہیں کم ہے, اس کو اور آپ اس میں محنت کریں, کوشش کریں, کوشش کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے. جی ہاں, اس میں آپ نے اگر تھوڑا مزید ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے نا, ترتیل کا معنی یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اچھے انداز میں, تھوڑا آپ کی اسپیڈ تھی نا, تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ بہت اچھا سنا سکتے ہیں آئندہ انشاءاللہ. دوسری آیت میں جو آپ نے بھول کی اغلاط کی ہیں نا, غلطیاں, اس پہ بھی توجہ رکھیے گا. مسلمینی یہ آیت چھوڑ دیا آپ نے نا, کوئی بات نہیں, آئندہ انشاءاللہ اچھا سنائیں گے انشاءاللہ. راحیم آپ نے ایک تو زبر کو آپ نے کھینچ دیا, اور ہا کی جگہ کچھ حمزہ کی آواز بھی محسوس ہوئی, تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو درست کرنا ہے. تو غلطیاں ہو جاتی ہیں, مگر غلطیوں سے ہی بندہ سیکھتا ہے. نیکسٹ ٹائم آپ اور تیاری سے آئیے گا. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 50 نمبرز. سبحان اللہ. جی ہاں, آپ نے کچھ بھول کی غلطی کری, اس وجہ سے آپ کو 100 میں سے 60 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سفیان نتاری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی, سفیان بھائی نے بھی بہت اچھے انداز سے پڑھا, ان کا ترتیل کا انداز بھی بہت پیارا تھا اور اچھے انداز سے پڑھ رہے تھے. یہ ہے کہ قلقلہ مشدد میں جماؤ تھوڑا سا ربنا جہاں پر آئے تو آپ نے ٹھہر کے یہاں تشدید کی ادائیگی اور اچھے انداز سے کرنی ہے, تھوڑا جلدی محسوس ہو رہا تھا. تو اوورال آپ نے اچھا پڑھا, غلطیاں نہیں کی آپ نے. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر. ویری گڈ ہو گئے آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اکر صاحب, آپ کیا کہیں گے سفیان کے بارے میں؟ یہ سفیان کی ادائیگی اور لہجہ تو بہت اچھا محسوس ہوا, بہت اچھا انداز رہا آپ کا. انک انت السمیع, یہاں سین ہے, سین کی ادائیگی میں یاد رکھیے گا کہ سیٹی کی آواز آتی ہے اس میں, اور حروف قلقلہ کی ادائیگی بعض جگہ کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر. سبحان اللہ. حسان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ حسان بھائی نے بھی کوشش کی, مگر یہ ہے کہ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. ایک تو آپ نے اعادہ جو کیا ہے نا پہلی آیت میں, من البعید پہ وقف کرنے کے بعد قواعدہ نہیں, یا تو آپ القواعدہ, اس سے بھی بہتر ہے آپ پیچھے جائیں ابراہیم القواعدہ, تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ پیچھے نہیں لوٹے تو من البعید سے ہی پڑھ لیتے, آپ نے وقف کر دیا من البعید, اور آپ کا سانس تھا, آپ اسماعیل کو بھی پڑھ سکتے تھے. من البیت و اسماعیل یہ لفظ آپ پڑھ سکتے تھے, آپ کا سانس محسوس ہو رہا تھا کہ آپ جا سکتے تھے. جی ہاں, مگر آپ نے کوشش نہیں کی. اسی طرح جیسے آپ نے ترتیل میں ماشاءاللہ پڑھا نا, تو مکمل آپ نے ترتیل میں جو تلاوت کی ہے تو یہ شروع سے لے کے آخر تک جیسے بالکل سلو آہستہ آہستہ آپ نے اس کو پڑھا نا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شروع کی ابتدا ہے تو چلو آہستہ ادائیگی میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات اس کو لہجے کے ساتھ اٹھا کے پڑھا جاتا ہے. لیکن آپ نے مکمل تینوں آیات یعنی قرار میں ہی پڑھتے رہے, جواب کی طرف نہیں گئے, جواب الجواب کی طرف نہیں گئے, بس قرار والا لہجہ تھا. تو اس سے بھی آپ کوشش کریں قرار سے جواب کی طرف جائیں, جواب الجواب کی طرف جائیں. یہ ایک قرات کا حسن ہوتا ہے. اور آپ نے تو جو غلطی کی زال کی ادائیگی ذریتنا,
یہ زال جو ہے نا آپ کا زا جیسا محسوس ہوا. جی جی ربنا وبعث میں سا کی جگہ سین محسوس ہوا. سین یہ بھی ہوا, یہ بھی ایک- یہ سا تھوڑا ہلتا ہوا بھی ہوا محسوس ہوا, اور سا جو ہے سین کی ادائیگی کی طرف جو ہے محسوس ہوا. اور زا کی ادائیگی عزیز الحکیم, انکا انت العزیز الحکیم, اس میں جو ہے زا کی ادائیگی ایک جگہ پر آپ کی وہ پھر زال کی طرف چلی گئی. اس چیز کی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ماشاءاللہ. تو اس لیے آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 70 نمبرز. سبحان اللہ. اور آپ نے بہت اچھا پڑھا, اچھا سنا ہے. مزید آپ اور اچھا سنا سکتے ہیں کہ آیت کو مزید جیسے آپ لہجے کے ساتھ جب اٹھائیں گے تو اچھا پڑھ سکیں گے. آپ کی یہ کہ حروف لسا یہ جیسے زال سا اس کی ادائیگی میں کچھ کمزوری محسوس ہوئی ہے, آپ کو گڈ یعنی 100 میں سے 80 نمبر دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس طرح ہمارا راؤنڈ 1 کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 2 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں, اب شروع کرنے جا رہے ہیں راؤنڈ 2, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے بزر راؤنڈ. آپ کے قریب میں آپ کو ایک بٹن دکھ رہا ہے, اگر آپ اس کو دبائیں گے تو آپ کے قریب جو لائٹ ہے یہ روشن ہو جائے گی, اور اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ نے بٹن کو دبانا ہے, اور اگر آپ نے بٹن کو دبا دیا اور جواب نہیں آیا تو اب آپ کو کوئی بھی نمبر نہیں ملے گا, اور اگر آپ نے وہ آیت مبارکہ پڑھ دی تو آپ کو 20 نمبر دیے جائیں گے ایک سوال کے درست جواب پر. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ اچھا, ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے, جب میں جی بولوں تو آپ نے بٹن کو دبانا ہے, جی کے بعد, جی سے پہلے نہیں. ٹھیک ہے. کس آیت میں انصاف کے ساتھ ناپ تول کرنے اور کم وزن نہ کرنے کا حکم ہے؟ جی حسان. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. ترجمہ کنز العرفان, اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی, مگر یہ راؤنڈ جو ہے حدر میں پڑھنے کا ہے, اور میزان میں زا کی ادائیگی تھوڑی سی کمزور محسوس ہوئی. آپ کو دی جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. جی ہاں, 10 میں سے 8 نمبر. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ جی ویس. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ترجمہ کنز العرفان, اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا. 10 میں سے 10 نمبر. 10 میں سے 10 نمبر. ایسی آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا ہو کہ جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے. جی وخلق الجن من مارج من نار. ترجمہ کنز العرفان, اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا. مد لازم کو آپ نے کم کھینچا, 10 میں سے 9 نمبر. 10 میں سے 10 نمبر. کن 2 آیتوں میں اللہ پاک نے 2 سمندروں کے ملے ہوئے ہونے اور ان کے درمیان ایک آڑ ہونے کو بیان فرمایا ہے؟ جی مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ترجمہ کنز العرفان, اس نے 2 سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں, ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے. 10 میں سے 10 نمبر. سفیان التاری نے 10 میں سے 10 نمبر مزید حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس آیت میں فرمایا گیا کہ سمندروں سے موتی نکلتے ہیں؟ جی يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ترجمہ کنز العرفان, ان سمندروں میں سے موتی اور مرجان یعنی موتی نکلتا ہے. 10 میں سے 10 نمبر. یخرج منہما اللؤلؤ, یہاں پہ حمزہ کی ادائیگی آپ کی واضح نہیں, لو نہیں ہے بلکہ لؤلؤ. حمزہ کو آپ نے واضح پڑھنا ہے. 10 میں سے 8 نمبر. کوئی ایسی آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا ہو کہ زمین پر موجود مخلوق فنا یعنی ختم ہونے والی ہے؟ جی سالم. كل من عليها فان. ترجمہ کنز العرفان, زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے. 10 میں سے 10 نمبر.
جی ہاں، سالم نے 10 میں سے 10 نمبر حاصل کیے۔ پیارے بچوں، جب یہ آیت مبارکہ کل من علیہا فان نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ انسان ہلاک ہو گئے، اور جب یہ آیت مبارکہ کل نفس ذائقۃ الموت نازل ہوئی تو فرشتوں کو اپنی موت کا بھی یقین ہو گیا۔ وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات اللہ پاک کی ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ کس آیت میں ہے کہ آسمان اور زمین والے سارے اللہ پاک کے سوالی یعنی محتاج ہیں؟ جی محمد سفیان۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن۔ ترجمہ کنز العرفان، آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں، وہ ہر دن کسی کام میں ہے۔ آخری آیت کا حصہ کل یوم ہوا فی شأن، شأن آپ نے نون جو ہے نا تھوڑا واضح نہیں ہوا۔ 10 میں سے 8 نمبر۔ جی ہاں، یسألہ میں سین کی ادائیگی کمزور محسوس ہوئی، اور شأن میں نون جو ہے آپ نے یہ واضح نہیں کیا، حذف ہو گیا نا، تو اس کو بھی واضح کرنا تھا۔ 10 میں سے 8 نمبر۔ تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا۔ اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. اور پیارے بچوں، راؤنڈ 3 کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو ایک آیت دکھائی جائے گی، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، پھر دوسری آیت دکھائی جائے گی، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو نمبر آپ کے کم ہو جائیں گے، اور اگر بالفرض دونوں آیتیں آپ نے صحیح پڑھی تو آپ اس راؤنڈ سے 200 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اویس خان آپ کی جانب۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. جی ہاں، اویس خان نے اچھی کوشش کی سنانے میں. وضاہرہ کو وضاہرہ جو پڑھانا، ہاں یہاں پہ جو ہے ساکن محسوس ہوا ہے نا، ہاں کی ادائیگی میں کچھ کمزوری محسوس ہوئی ہے. اس پہ مزید توجہ دیں گے تو اچھا سنائیں گے. 100 میں سے 85 نمبر. یعنی وظہرہ یہ پڑھے وظہرہ، تھوڑا سا جو ہے ہاتھ ساکن محسوس ہوا. یہ وظہرہ آپ کو کلیئر کرنا تھا، یہ مجھے بھی غلطی محسوس ہوئی، تو اس وجہ سے ان کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 92 نمبرز. ماشاءاللہ. سید محمد صارم اتاری کے بارے میں. جی ماشاءاللہ، سید محمد صارم اتاری نے پہلی آیت میں تھوڑی غلطی کی ہے. وضاہرہ کو یعنی ضا کو حرف مدہ سے بدل دیا، یعنی الف مدہ وضاہرہ کر دیا. وضاہرہ کو وضاہرہ، تو یہ غلطی محسوس ہوئی ان سے نا. تو یہ ہے کہ دوسری آیت ماشاءاللہ انہوں نے اچھی پڑھی، تو اس وجہ سے انہیں نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 93 نمبرز. جی ہاں، سالم کو 100 میں سے 90 نمبر دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. سفیان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سفیان بھائی نے ماشاءاللہ دونوں آیتیں اچھی پڑھی، مجھے بہت اچھا لگا، اچھے انداز سے پڑھا ماشاءاللہ. اس لیے ان کو 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. جی ہاں، محمد سفیان نے دونوں آیتیں بہت اچھی پڑھی، 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. اسی طرح حسان بھائی نے بھی ماشاءاللہ دونوں آیتیں بہت اچھے انداز میں پڑھی، تو 100 میں سے 100 نمبر. سبحان سبحان اللہ. اللہ. تھوڑا سا حسان بھائی سے مد وغیرہ جو ہے پہلی آیت میں مد وغیرہ کی غلطی محسوس ہوئی، اور دوسری آیت میں تھوڑا سا جو ہے طا کی ادائیگی اور اچھے انداز سے اگر آپ کریں، لمحیطۃ بالکافرین، یعنی طا اور تا کلیئر کریں تھوڑا اور اچھا انداز اور اچھا ہو جائے گا، اور آپ پڑھنے میں اچھے انداز سے پڑھنے والوں میں شامل ہوں گے. اس لیے آپ کو 100 میں سے 97 نمبرز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ 3 کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 4 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں، اب راؤنڈ 4 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ قاری صاحب آپ پڑھیں گے ایک آیت، اس سے اگلی آیت آپ نے پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے؟ ایک بچے سے قاری اعجاز صاحب، پھر آصف صاحب، قاری اعجاز صاحب، پھر قاری آصف صاحب، اور 4 آیتیں سنی جائیں گی. یوں ایک آیت درست پڑھنے پر آپ کو دیے جائیں گے 10 نمبر. تو یوں آپ 14 نمبر اس راؤنڈ سے حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے باری آ رہی ہے محمد اویس خان کی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون وما قبله والمؤتفكات بالخاطئة الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. جی قاری صاحب اویس خان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو ماشاءاللہ ہمارے اویس بھائی سے 4 آیتیں سنی گئی. تیسری آیت میں جو ہے والذین فی اموالہم، یہاں محسوس ہے والذین ہم فی اموالہم، مگر کچھ مجھے غلطیاں جو محسوس ہوئیں اس لیے آپ کو دیے جاتے ہیں 40 میں سے 35 نمبرز. سید سارم نے 4 آیت اچھی پڑھی، 40 میں سے 40 نمبر. ماشاءاللہ. آپ کی طرف سے سفیان الطاری کے لیے سفیان بھائی نے ماشاءاللہ 4 آیتیں بہت اچھے انداز سے سنائی، 40 میں سے 40 نمبرز. سبحان اللہ. آپ کی طرف سے حسان بھائی نے بھی 4 آیت اچھی سنائی، 40 میں سے 40 نمبر. ماشاءاللہ. اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ 4 کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے فائنل اسکور بورڈ کی جانب. جی اویس خان نے حاصل کیے ہیں 430 نمبرز. سبحان اللہ. سید محمد سارم الطاری نے حاصل کیے ہیں 371 نمبر. سبحان اللہ. محمد سفیان الطاری نے حاصل کیے ہیں 456 نمبر. سبحان اللہ. حسان رضا الطاری نے حاصل کیے ہیں 403 نمبر. سبحان اللہ. اس طرح پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے پیارے بچے سفیان الطاری نے. سبحان اللہ. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اویس خان نے. سبحان اللہ. تیسری پوزیشن حاصل کی حسان رضا الطاری نے. سبحان اللہ. اور چوتھی پوزیشن حاصل کی ہمارے پیارے بچے سید محمد سارم الطاری نے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا پروگرام کا وقت اختتام ہوا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دعا ہے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. آمین یا رب العالمین. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا